بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا دشمن جانتا ہے جو بے حیا ہو اور گناہوں کو بار بار انجام دیتا ہو۔ اس دنیا میں بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی بھی سجدے سے سر نہ اٹھائے گا۔ جو شخص اپنی مفلسی اور اپنی فقیری کا اظہار کرتا ہے، در حقیقت وہ شخص اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت پر محل بنانا یا مٹی میں عمارت کھڑی کرنا۔ جو شخص دوسروں کے راز کو کریدے گا تو خدا اس کے رازوں کو فاش کر دے گا۔ جو شخص حق سے منہ موڑتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ انسان کا نامکمل علم ہمیشہ فساد پیدا کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ افضل سخاوت غربت کی حالت میں سخاوت کرنا ہے۔ کسی کمزور کے خلاف کسی طاقتور کی مدد نہ کرو۔ جو شخص کسی کی خطا معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی طرف سے دکھ ٹلنے کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے تو یقیناً وہ اسلام سے نکل چکا ہے۔ عورت جب تک ایمان کا مزہ نہ پائے گی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے۔ زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں، مگر وہیں کثرت سے صدقہ کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا تمہیں بری موت سے بچاتا ہے۔ لوگوں میں سب سے بدترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں تنگی کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ستانے والے کو موت سے پہلے زندگی میں ہی سزا دیتا ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا مومن ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ماں سے محبت کرو کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ جو لوگ اللہ کے کاموں میں لگ جاتے ہیں اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے اور باادب پیش کرو، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ جس عالم کو دیکھو کہ وہ دنیا سے محبت رکھتا ہے تو دین کے معاملے میں اس پر اعتبار نہ کرو۔ دولت کو ہاتھ کے قبضے میں رکھو اور اسے اپنے دل پر قبضہ نہ کرنے دو۔ جو بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دے اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے پورا عقل والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ جانتا ہے۔ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو ترک کر دیتا ہے، اس کے لیے جنت کے درمیانی حصے میں مکان بنا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مریض یا مرنے والے کے پاس جاؤ تو بھلائی کی بات کہو، کیونکہ جو تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ بندے کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا، اس کی آزمائشیں بھی اتنی زیادہ ہوں گی۔ حضرت علی نے فرمایا، یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ دو چیزوں نے انسان کو ہلاک کر ڈالا ہے، غربت کے خوف نے اور شہرت کی طلب نے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ انسان سو رہا ہے، جب موت آئے گی تو جاگ جائے گا۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ اس دنیا میں تم کسی کو دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ محبت یا عزت کسی کو اتنی مت دو کہ وہ تمہاری قدر کرنا بھول جائے۔ سچا انسان جذباتی ضرور ہوتا ہے مگر منافق نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں پہلے خون کے رشتے ہوتے تھے، لیکن اب رشتوں کا خون ہوتا ہے۔ دوسروں کے گھر کو آگ لگانے والوں کا اپنا گھر ضرور جلا کرتا ہے۔ اس دنیا میں سچائی اطمینان دیتی ہے اور جھوٹ بے چینی۔ محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے، کیونکہ وہ منافع چھوڑ دیتے ہیں، خسارہ بانٹ لیتے ہیں۔ عورتوں کی عقلیں ان کے جمال میں ہیں اور مردوں کا جمال ان کی عقلوں میں۔ دنیا دھوکے کا گھر ہے، کیونکہ یہاں پر ہمیشہ حقیقت الٹی نظر آتی ہے۔